اب سمجھ لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میں نے پہلے اس دفعہ اس کے بارے میں ایک بات کی تھی, اب دوسری بات کرنی ہے. میری آیات کو چھوٹی سی قیمت کے لیے مت بیچو. اس پہ میں نے پچھلی دفعہ کچھ بحث کی تھی, اب دوبارہ ایک اور پہلو سے اس پہ بحث کرنی ہے. آیات کا بیچنا, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. قرآن میں کئی دفعہ اس پر تبصرہ ہے, یشترون بِآیاتِ اللہِ ثَمَنًا قَلِيلًا. میری آیات کو بہت چھوٹی قیمت کے لیے بیچ دیتے ہیں, میری وحی کو بیچتے ہیں. کیا مطلب ہے وحی کو بیچنا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک خیال یہ ہے کہ وحی کا بیچنے سے مراد ہے, وحی کے بیچنے سے مراد ہے کہ اگر آپ دین سکھا رہے ہوں تو اس کی فیس نہیں لینی چاہیے. کوئی قرآن سکھا رہا ہے تو اس کے پیسے نہیں چارج کرنے چاہیے, کیونکہ یہ آیات بیچ رہے ہیں. دیکھو ذرا, قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ آیات کو بیچتے ہیں, ان کو دیکھو ذرا, یہ پڑھا رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں اور فیسیں چارج کر رہے ہیں. دین پڑھا رہے ہو, فری میں ہونا چاہیے. سنا ہے پہلے کہ نہیں؟ اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وفد بھیجا اپنا, مصعب ابن عمیر, قرآن کے ٹیچر بھیجے, ایمبیسڈر بھیجے, سفیر بھیجا اسلام کا مدینے میں, جس نے جا کر وہاں مہاجرون اور انصار کو کیا سکھانا ہے؟ قرآن سکھانا ہے. کس نے سکھانا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ مصعب ابن عمیر. لیکن یہ ینگ لڑکا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ, اور اس کا سارا گھرانہ وہاں مکے میں, یہاں تک کہ گھرانے والوں نے تو اس کو گھر سے نکال دیا, اس کو پیسے بھی نہیں دے رہے, بالکل ہوملیس ہو چکا ہے. اب اس کو آپ بھیج رہے مدینہ, ٹھیک ہے, قرآن پڑھائے گا, کھانا کہاں سے کھائے گا؟ رہے گا کہاں پہ؟ رہنا تو ہے نا اس نے. ایمان تو بھوک نہیں بھرتا, کھانا کھانا پڑتا ہے, روٹی کھانی پڑتی ہے, سر پہ چھت ہونی ہے کہ نہیں ہونی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ سیلری رکھی, صحابی کی رضی اللہ عنہ, ان کی سیلری رکھی گئی, ان کے لیے باقاعدہ سٹائپنڈ تھا کہ یہ تمہاری سیلری ہے, اب تم جا کے قرآن پڑھاؤ. ہمیں اپنی تاریخ نہیں پتا. دیکھو ذرا, یہ قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے بھائی, سب سے بہترین کمائی قرآن پڑھانے کی, اس میں سب سے زیادہ برکت. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری تاریخ میں ہوا کیا ہے, کیونکہ ہماری سوچ اتنی شیلو ہے نا, اتنی سطحی سوچ ہے کہ گہرائی میں سوچنے کا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. گہرائی میں ہر بات سمجھنی ہے ہمیں, کوئی بھی بات. انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل والا بنایا ہے اور مسلمان کو بہت گہری عقل والا بنایا ہے, بہت گہری عقل. یہ ہماری ایک خصوصیت ہے ہماری دین کی کہ ہمارا دین ہمیں پش کرتا ہے, سوچو سوچو سوچو. یہ ایسا دین نہیں ہے جس میں کوئی بات سنی بس مان لی. وہ ہندوازم ہو سکتا ہے, وہ کرسچینٹی ہو سکتی ہے, عیسائیت ہو سکتی ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام میں بار بار خدا کی طرف سے کمپلینٹ آ رہی ہے, سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں. یہ سوچنے سمجھنے والوں کا دین ہے. اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہماری تاریخ میں ایک انسٹیٹیوشن تھی جس کا نام ہے وقف. وقف سے مراد کیا ہے کہ پچھلوں نے آ کر بڑے بڑے بازار بنا دیے, مارکیٹیں بنا دی, بلڈنگیں بنا دی, اس کا کرایہ جا رہا ہے مسجد کی طرف, اس کا کرایہ جا رہا ہے بیت المال کی طرف, اور اس کرائے سے ائمہ اور علماء اور سب کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. وہ دین پڑھ رہے ہیں. مدرسے کے بھی بجلی کے بل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ جس نے اس نے دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس نے پڑھانا ہے, حدیث پڑھانی ہے, قرآن پڑھانا ہے, تجوید پڑھانی ہے, حفظ پڑھانا ہے, وہ بھی محنت کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کمائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کے پیسے کہاں سے آنے؟ صدقے سے نہیں, وقف سے آتے تھے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ سیلری تھی مسلمان قوم کی کہ یہ اگر سوچنے کی کوشش کیجئے, دین کی تعلیم اسلامی سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے. یہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہے, اس سے اعلیٰ تعلیم ہو نہیں سکتی. اگر آپ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کی اعلیٰ فیسیں ہوتی ہیں کہ نہیں, اور جو زیادہ کوالیفائڈ پروفیسر ہوتے ہیں, جتنا کوالیفائڈ پروفیسر ہو اس کی اتنی اعلیٰ کیا ہوتی ہے؟ سیلری ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے. اور اگر آپ سیلری کم کریں گے تو آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ ملیں گے, لو کوالیفائڈ ملیں گے, لو کوالیفائڈ والے لوگ ملیں گے. اگر آپ کوئی ایسا کریئر ہے جو صدقے پہ چل رہا ہے, کیا آپ کو اعلیٰ ترین ذہن اس سوسائٹی کے اس فیلڈ میں ملیں گے کہ نہیں؟ پریکٹیکل سی بات ہے, آپ کو ملیں گے کہ نہیں؟ نا. آپ کو ڈاکٹرز مل جائیں گے اس فیلڈ, میڈیکل فیلڈ میں, کیونکہ وہاں اعلیٰ سیلریز ہیں. وہاں یہ لوگ اپنے گھر کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے یا تو آپ نے میکینک شاپ میں کام کرنا ہے, یا آپ نے ہسپتال میں کام کرنا ہے, یا آپ نے اکاؤنٹنٹ کا کام کرنا ہے, گھر آپ نے سب نے سنبھالنا ہے. خرچے آپ کے سب کے ہیں, ہر گھرانے کے خرچے ہوتے ہیں. اور کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو کہے گا, خوش ہوگا اس بات سے کہ میرا گھرانہ صدقے کے پیسوں سے چل رہا ہے. کوئی گھرانہ اس بات سے خوش ہوگا؟ نہیں.
دین کے علماء ہماری سوسائٹی کے سب سے اعلیٰ لوگ تھے، سب سے اعلیٰ لوگ تھے. اور اوریجنلی پہلے زمانے میں کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ لوگ اصل میں بزنس لوگ تھے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملینئر تھے، یہ کئی بزنس تھے، ایک نہیں کئی بزنس تھے ان کے. اور ان کے بزنس اب ایسے چل رہے تھے کہ ان کے پاس فری ٹائم تھا دین پڑھنے کا. یعنی ان کے اتنے امپلائیز، سارا ان کا بزنس چل رہا ہے اور وہ فری میں وہ دین پڑھایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تھی ان کی. اب ہوتے جو یہ وقف کی جو انسٹیٹیوشن تھی جس سے ہم فائنینس کیا کرتے تھے علماء کو، ان کی ریسرچ کو، ان کی تدریس کو، ان کے پڑھنے پڑھانے کو، ان سب چیزوں کو، اب یہ وقف کی انسٹیٹیوشن کرپٹ ہوتی چلی گئی. ہماری حکومتیں کرپٹ ہو گئی تو یہ کیوں کرپٹ نہیں ہوگی؟ اور یہ بگڑتی چلی گئی چیز. اتنی خوبصورت عمارت تھی، بگڑتی گئی. اب حال یہ آیا ہے کہ اب ہمارے مسلمان ممالک میں بھی کیا حال ہوا ہے ہمارے مدارس کا، ہماری انسٹیٹیوشنز کا. کیا انٹیگریٹی رہ گئی ہے ان کی، کیا عزت رہ گئی ہے. صدقے میں بیچارے چلتے ہیں، جب نہیں ملتا تو نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حال ہو چکا ہے. ہمیں اعلیٰ ترین بہترین ترین آپ کو بلڈنگز اور کیمپس ملیں گے. کوئی میڈیکل اسکول ہوگا تو کوئی انجینئرنگ اسکول ہوگا، اسکول آف اسلامک اسٹڈیز، وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے کانٹیکس میں ہے یہ یہاں پر ویسٹ کے اندر. اور اس کا تعلق ویسے، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا انسان ہو تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مسلمان ممالک میں حکومتوں میں کرپشن ہے. آپ میں سے کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میرے نزدیک کہ ہمارے ممالک میں اعلیٰ درجے کی کرپشن ہے. اوکے، بہت زبردست قسم کی، بہت ہی امپریسو قسم کی کرپشن ہماری حکومتوں میں دنیا بھر میں ہر ڈپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے. ایسی حکومت سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے دینی تعلیم ایشو کی جا رہی ہے اس میں کرپشن نہیں ہوگی. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی یہ پوری انسٹیٹیوشن ہی کرپٹ ہے، اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس میں کرپشن آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کا اعتماد جو بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتی اوپر سے کسی کرپٹ سورس سے. وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، خود سے سوچ سکتی ہے. اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، بھئی آپ یہ فتویٰ دیجئے، آپ سے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فتویٰ دیجئے، آپ یہ بات کیجئے. آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اوپر سے آرڈر آتا ہے کیا کہو کیا نہ کہو. ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ دیتے ہیں فتوے. میں نے اپنے کانوں سے سنے، میرے کانوں میں سے خون نکلنے والا ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں علماء سے سننے کو ملتی ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے جھجک آتی ہے. کیسی بات کر رہا ہے انسان؟ کیسے حکومت کے کہنے پہ دوسرے مسلمان کا خون بہانے کا بھی فتویٰ، اور بڑے آرام سے جمعے کے خطبے کے دوران اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کو سب کو خوارج بتا دیا، کافر بتا دیا، چلو اب ان کا خون حلال ہو گیا. دیکھو ذرا، یہ آج کا دور ہے. اب اس دور میں ہمیں اگر دوبارہ علم کو ریوائیو کرنا ہے، علم کو دوبارہ اٹھانا ہے، تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے سرے سے بنانا پڑے گا. اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اپنا کریئر وغیرہ چھوڑ کے، اپنی فیملی رسپانسبلٹیز چھوڑ کے اس طرف نہیں آئیں گے جب تک ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. جب تک آپ ان کا اقتصادی خیال نہیں رکھیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والا. دوسری بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو انفارچونیٹ بہت افسوس دینے والی حقیقت ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، کہ ہمارے ہاں دین کی تعلیم ایک طرح سے انفارچونیٹلی ایک بزنس سا بن چکا ہے، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، صدقے پہ بیسڈ انڈسٹری. اور اس انڈسٹری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، میری ایک اور دکان ہے، وہ آپ سے کمپیٹیٹر ہے. تو اگر مجھے اپنی دکان میں زیادہ کسٹمر لانے ہیں تو آپ کی دکان کے خلاف کچھ بات تو کرنی پڑے گی. ان کا مال ذرا 2 نمبر کا ہے، میری طرف آیا کرو، میں آپ کو اچھا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ. اب یہ مدرسہ، اس کے تمام خطبے، تمام لیکچر کس بات پہ؟ کہ یہ باقی مدرسے جو ہے نا، ادھر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، ان کی طرف مت بھٹک کر پہنچ جانا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہیں پر آنا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کرپشن پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا. یہ آیات آئی تھی امت کو ایک کرنے کے لیے، اب انہی آیات کا استعمال کیا جا رہا ہے امت کو مختلف فرقوں میں ڈالنے کے لیے. سبحان اللہ. آخری بات آیات کے بیچنے کی جو بہت اہم ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس کا تعلق انبیاء کے ایک اتفاقی قول سے، تمام انبیاء کا ایک قول پر اتفاق ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ سورہ شعراء میں بار بار کئی انبیاء کی زبان پر ایک ہی الفاظ آئے ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ انبیاء نے بار بار یہی بات کی، میں دوبارہ بات دہرا دوں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اچھی طرح، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا بات کی جا رہی ہے۔ اس کا تعلق آیات بیچنے سے ہے، ٹھیک ہے نا، تم سے نہیں مانگ رہا، میں خدا سے مانگ رہا ہوں۔ ہر نبی نے آ کر اس سوسائٹی میں جو سب سے گھنونا جرم تھا نا، اور جو سب سے پھیلا ہوا جرم تھا، اس کے خلاف بات کی ہے۔ وہ ایسا جرم ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے، اور جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کسی کو ہچکچاہٹ ہی نہیں رہتی، ہر کوئی کر رہا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کے خلاف کوئی بولے تو اس کی شامت۔ آپ جیسے سوچیں امریکہ میں آج کل ہومو سیکشولیٹی کا جو فیشن چڑھا ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی پروفیسرشپ چلی جائے گی، اس کو اسپیکر بین لگ جائے گا، اس کو یونیورسٹی پہ انویٹیشنز آنی ختم ہو جائیں گی، اگر اس کی پی ایچ ڈی ہونے والی تھی پی ایچ ڈی ریووک ہو جائے گی، ہوگا کہ نہیں؟ اگر سائیکالوجسٹ تھا تو اس کا لائسنس لے لیں گے، تم یہ کیا تھراپی کر رہے ہو کہ اس میں کوئی خرابی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی بہت عام پھیلی ہوئی گندگی ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کی تو شامت ہی آنی ہے۔ ہر نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی اس کے خلاف بات کی ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے سے آپ کی شامت آنی ہی آنی ہے، آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں، میں نے تو ایسی بات کی ہے جس سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں۔ آیات کا بیچنا کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بہت برا گناہ، بہت بڑا کرائم، جرم ہو رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے کہ اگر میں کہوں گا شاید میری جاب چلی جائے گی۔ اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو شاید ہم پر ذرا زیادہ نظر پڑ جائے گی، یہ پولیٹیکلی انکریکٹ قسم کی بات ہے، سوشلی ان ایکسیپٹیبل قسم کی بات ہے۔ اس معاملے میں خاموش رہو، بس خدا کی رحمت کی بات کرو، مغفرت کی بات کرو، جنت کی بات کرو، دوزخ کی بات کرو، لیکن جس بات سے کسی کو غصہ چڑھ جائے وہ بات مت کرو۔ یہ ہے آیات کا بیچنا، یہ ہے آیات کا بیچنا۔